اسلام نے بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، لیکن اس ترجیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ترجیح کو بنیاد بنا کر اسلام کے اصول کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیں، اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، اس میں منمانی چیزوں کا اضافہ کر دیں، یا جو آپ کی مخالفت میں آنے والی چیزیں ہیں اس کو نکال دیں۔ اس ترجیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جس طرح عام لوگوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا لازم ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اسلام کے اصول پر چلنا لازم ہے، اسی طرح ان مرجح یعنی ترجیح دیے گئے لوگوں پر بھی ان اصولوں پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور نفسانی خواہشات کو مارنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے اولاد پر والدہ اور والد یعنی والدین کو ترجیح دی۔ ماں کے متعلق فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ والد کو ماں کا حاکم بنایا، تو لہذا اس اعتبار سے جب والد ماں کا حاکم ہوا تو اولاد کا بدرجہ اولا حاکم ہوا۔ اسلام نے شاگردوں کے مقابلے میں استاد کو فضیلت دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین ہوں یا استاد ہوں وہ اپنی من مانی باتوں پر عمل کرنا اور عمل کروانا شروع کر دیں۔ جس طرح یہ شاگرد، جس طرح یہ اولاد اسلام کے اصول کے محتاج ہیں، اسی طرح والدین اور استاد بھی اسلام کے اصول کے محتاج ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا اور سنا بھی گیا بعض والدین کے متعلق کہ وہ اولاد کو پریشرائز کرتے ہیں کہ تم داڑھی نہ رکھو، اولاد کو پریشرائز کرتے ہیں کہ تم شادیوں میں چلو، بدنگاہی کے محافل میں جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، زمانہ بڑا بدل گیا ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ وہ اسلام کی باتیں تھیں اپنی جگہ پر، لیکن دنیا کو بھی دیکھنا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائی، خاندان کو دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ کو قیامت میں ضرور منہ دکھانا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان برائیوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی قیامت کے دن اللہ کو یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ کیا کریں خاندان تھا، اور اللہ آپ کے اس عذر کو قبول فرما کر جنت میں داخلہ دے گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو بالکل یہ کام کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور حقیقتاً ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں خاندان کی خاطر میرے احکام کو پامال کیا اور اب میں تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے داخلہ بھی عطا فرما دے، لیکن اس کا اصول یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو گے تبھی آسان انداز میں اور بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عتاب کے جنت میں داخلہ حاصل کر سکو گے۔ تو بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان معظم ہونے کا مطلب، ان بڑے مناصب کے ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت سے کھلواڑ کریں۔